بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملک بھر کے اساتذہ اور وہ افراد جن میں تعلیم و تربیت کی صلاحیت موجود ہے ان کے لیے تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ اس سلسلے میں مزید مدد کر سکیں۔ ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کے اساتذہ کس طرح اپنا آن لائن اسکول مرحلہ وار قائم کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سستی تعلیم فراہم کرنے کے لیے اساتذہ کو بااختیار کیسے بنایا جائے۔ آج کا موضوع ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سستی تعلیم فراہم کرنے کے لیے اساتذہ کو بااختیار بنانا، ایک قدم بقدم رہنما گائیڈ۔ اگر آپ کا تعلق تعلیم و تربیت اور تدریس کے پیشے سے ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے مضمون کے طلباء کے لیے ایک آن لائن اسکول کھول کر تعلیمی یا تدریسی کاروباری بننے کے لیے آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آج ہم 10 موضوعات پر بات کریں گے۔ تعارف، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا، ابتدائی سیٹ اپ کرنا، مواد کی تخلیق، انٹریکٹیو سیشنز، مونیٹائزیشن کی حکمت عملی، طلباء و طالبات کی رجسٹریشن، کمیونیکیشن اور سپورٹ، اپنی کلاسز کی مارکیٹنگ کرنا، معیاری تعلیم کو یقینی بنانا، اور آخر میں خلاصہ۔ مناسب تعلیم کی ضرورت۔ پاکستان کی موجودہ مالی صورتحال کافی مشکل ہے۔ بہت سے خاندان بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ مہنگی تعلیم کو تو چھوڑ دیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی مناسب تعلیم کے لیے بہت سے افراد نے اپنے اثاثے بیچنے شروع کر دیے ہیں اور خواتین نے اپنے زیورات کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ روایتی تعلیمی نظام آبادی کی اکثریت کے لیے تیزی سے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں تعلیم فراہم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا ایک قابل عمل حل پیش کرتا ہے۔ اسمارٹ فونز کے وسیع پیمانے پر استعمال کے ساتھ اساتذہ زیادہ مؤثر طریقے سے اور سستی طور پہ طلباء تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے تعلیم کو سب کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ملک بھر میں ایسے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آن لائن تعلیم دینے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن معروف لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ملک کی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے لیے ڈالر میں ادائیگی مشکل ہے۔ اس صورتحال کا حل نکالنے کے لیے آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ لوگ پاکستان کے موجودہ طریقہ ادائیگی کو استعمال کر کے تعلیم کا یہ سلسلہ شروع کر دیں۔ اگر آپ کا تعلق تعلیم و تربیت اور تدریس کے پیشے سے ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی۔ آپ اپنے مضمون کے طلباء کے لیے ایک آن لائن اسکول کھول کر تعلیمی یا تدریسی کاروبار کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی تعلیمی فیس کم ہو اور لوگ فائدہ بھی محسوس کریں۔ یاد رکھیں، آج آپ ایک ویڈیو سے کام شروع کریں گے اور وہ مقبول ہو جاتی ہے تو پھر آپ آئندہ کچھ عرصے میں آپ ملک بھر میں مکانوں کے کمروں میں تعلیم کے فروغ کا کام شروع کر دیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ملک بھر کے ٹیچرز کے باہمی رابطے کے لیے فیس بک کا پیج اور گروپ رجسٹر کروایا ہے جس کا نام ہے آن لائن ٹیچرز کلب۔ آئیے اب ہم ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی برائے تعلیم کا استعمال آن لائن تعلیم بہت سے فائدے پیش کرتی ہے، خاص طور پر سیکھنے کے عمل کو قابل رسائی بناتی ہے اور سستی بھی بناتی ہے۔ یوٹیوب اور فیس بک جیسے پلیٹ فارم نہ صرف بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں بلکہ مفت بھی ہیں، جو انہیں تعلیمی مقاصد کے لیے مثالی بناتے ہیں۔ پاکستان میں موبائل فونز کی زیادہ رسائی کو دیکھتے ہوئے یہ پلیٹ فارم معیاری تعلیم اور قابل استطاعت کے درمیان فرق کو ختم کر سکتے ہیں۔ اساتذہ ان ٹولز کو تعلیمی مواد بنانے اور ان کا اشتراک کرنے، طلباء کے ساتھ مشغول ہونے اور مہنگے انفراسٹرکچر کی ضرورت کے بغیر مسلسل سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم ابتدائی سیٹ اپ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اپنی آن لائن موجودگی کو ترتیب دینا شروع کرنے کے لیے اساتذہ کو آن لائن موجودگی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب چینل بنانا ایک سادہ عمل ہے جو اساتذہ کو اپنے تعلیمی ویڈیوز کو وسیع سامعین کے ساتھ اپلوڈ اور شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں فیس بک کا صفحہ قائم کرنے سے طلباء اور والدین کے ساتھ منسلک ہونے، اپڈیٹس فراہم کرنے اور تعلیمی مواد کے ارد گرد ایک کمیونٹی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ رجسٹریشن اور طالب علم کے
ڈیٹا کے انتظام کے لیے گوگل شیٹس کا استعمال مؤثر اور تیز رفتار دونوں ہے، جس سے اساتذہ اپنے طلباء اور ان کی پیش رفت پر نظر رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم مواد کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ تعلیمی مواد تخلیق کرنا: اساتذہ اپنے اسمارٹ فونز کو اعلیٰ معیار کی تعلیمی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ مواد پرکشش اور معلوماتی ہے، آپ اوپن شاٹ یا آئی مووی جیسے مفت ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان ویڈیوز کو بڑھانے کے لیے کارآمد کیا جا سکتا ہے۔ گرافکس، سب ٹائٹلز اور دیگر عناصر شامل کر کے انہیں مزید دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ مستقل مزاجی کو برقرار رکھتے ہوئے اور طلباء کو مصروف رکھنے کے لیے نصاب کا خاکہ پیش کرنے اور باقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ کو شیڈول کرنے کے لیے ایک منظم مواد کا منصوبہ تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب ہم انٹریکٹیو سیشنز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ انٹریکٹیو سیشنز کا انعقاد طلباء کی مصروفیت اور مؤثر سیکھنے کے لیے انٹریکٹیو سیشن بہت اہم ہے۔ اساتذہ کے پاس ان سیشنز کے انعقاد کے لیے دو اہم اختیارات یا آپشنز ہیں، ایک گوگل میٹ اور دوسرا زوم۔ گوگل میٹ کسی حد تک کم قیمت اور صارف دوست ہے، یہ باقاعدہ انٹریکٹیو سیشنز کے لیے ایک مثالی انتخاب ہے۔ دوسری طرف زوم میں مفت سیشنز کے لیے ایک وقت کی حد ہے اور اس میں توسیع استعمال کے لیے اضافی اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ اساتذہ کو ان اختیارات کا یعنی آپشنز کا وزن کرنا چاہیے اور وہ پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے یا منتخب کرنا چاہیے جو ان کی ضروریات کے مطابق ہو۔ سوال و جوابات اور مباحثوں کے لیے لائیو سیشن کو باقاعدگی سے شیڈول کرنے سے طلباء و طالبات کے لیے اعلیٰ سطح کے تعامل یعنی انگیجمنٹ اور تعاون کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ آئیے اب ہم مونیٹائزیشن کی حکمت عملی یعنی فیس جمع کرنے کی حکمت عملی پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں یہ والا معاملہ بیرونی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن لوکل طریقے سے کیا کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ فیس جمع کرنا: اپنے تعلیمی مواد کو مونیٹائز کرنے کے لیے اساتذہ مقامی موبائل کی ادائیگی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، جیسے جاز کیش اور ایزی پیسہ اور یو بی ایل اومنی ہیں۔ یہ خدمات بڑے پیمانے پر قابل استعمال بھی ہیں اور قابل اعتماد بھی ہیں، جو انہیں والدین سے فیس جمع کرنے کے لیے مثالی بناتی ہیں۔ اساتذہ کو مناسب فیس کے ڈھانچے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، جو ان کی کوششوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے ساتھ استطاعت میں توازن رکھتا ہو۔ ہموار صاف ستھرے لین دین کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے ان موبائل پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ادائیگی کرنے کے طریقے کے بارے میں واضح اور جامع ہدایات والدین کو فراہم کی جانی چاہیے۔ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ اپنی بینکنگ کی تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں، لوگ آن لائن فنڈز منتقل کر سکتے ہیں اور آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج سکتے ہیں اور بینک آپ کو نوٹس بھی بھیج سکتا ہے۔ آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کے بارے میں۔ اس سلسلے میں آپ کو گوگل فارمز استعمال کرنا چاہیے۔ طلباء کے اندراج کا انتظام کرنے کے لیے اساتذہ طلباء کے لیے ایک سادہ لیکن مؤثر رجسٹریشن فارم بنا سکتے ہیں۔ یہ فارم کیسے بنایا جائے؟ یوٹیوب پہ اس ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ فارم ضروری تفصیلات جمع کرے گا، بشمول رابطے کی معلومات اور ادائیگی کی حیثیت۔ جمع کردہ ڈیٹا کو گوگل شیٹ میں مؤثر طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے، جس کا آپشن موجود ہے اور اس پہ بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں، جس سے اساتذہ کو رجسٹریشن، ادائیگیوں اور طالب علم کی پیش رفت پر نظر رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ کامیاب رجسٹریشن اور ادائیگی کے بعد اساتذہ کو والدین کو تصدیقی پیغامات بھیجنے چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے پاس کلاسز اور شیڈول کے بارے میں تمام ضروری معلومات موجود ہیں۔ آئیے اب ہم گفتگو کرتے ہیں کمیونیکیشن اور سپورٹ۔ مواصلات کو برقرار رکھنا آن لائن نظام تعلیم کی کامیابی کی کلید ہے۔ اساتذہ کو اپنی فیس بک پیج کو نئی ویڈیوز، آنے والی کلاسز اور دیگر اہم اعلانات کے بارے میں اپڈیٹ فراہم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف کلاسوں کے لیے واٹس ایپ گروپس بنانا طلباء اور والدین کے ساتھ براہ راست رابطے میں سہولت فراہم کر سکتا ہے، جس سے سوالات کے فوری حل اور کمیونٹی کے احساس کو فروغ مل سکتا ہے۔ طلباء اور والدین کی طرف سے حوصلہ افزا تاثرات اساتذہ کو اپنے مواد اور تدریس کے طریقوں کو مسلسل بہتر بنانے میں مدد کریں گے۔ آئیے اب ہم گفتگو کریں گے کہ اپنی کلاسز کی مارکیٹنگ کیسے کریں۔
اپنی آن لائن کلاسز کو فروغ دینا، طلباء کو آن لائن کلاسز کی طرف راغب کرنے کے لیے مؤثر پروموشن بہت ضروری ہے۔ اساتذہ کو اپنی یوٹیوب ویڈیوز اور اپڈیٹس کو فیس بک اور واٹس ایپ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فعال طور پر شیئر کرنا چاہیے۔ طلباء اور والدین کو اپنے نیٹ ورک کے ذریعے بات پھیلانے کی ترغیب دینے سے رسائی میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید برآں، اساتذہ کو اپنی کلاسز کو فروغ دینے اور وسیع تر سامعین تک پہنچانے کے لیے مقامی کمیونٹی سینٹرز اور تنظیموں سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ زیادہ طلباء ان کی تعلیمی پیشکشوں سے مستفید ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس انداز سے پیسے کلیکشن کرنے کے فراڈ بہت ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ کو کوئی طریقہ کار، اپنی شناختی کارڈ یا ایڈریس یا کسی اہم ریکمنڈیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ معیاری تعلیم کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ تعلیمی معیارات کو برقرار رکھنا آن لائن تعلیمی نظام کی کامیابی اور اعتبار کے لیے اعلیٰ تعلیمی معیارات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اساتذہ کو طالب علم کی پیش رفت پر نظر رکھنے اور تاثرات فراہم کرنے کے لیے فیڈ بیک فراہم کرنے کے لیے باقاعدگی سے جائزے جیسے آن لائن کوئز اور اسائنمنٹ کا انعقاد کرنا چاہیے۔ فیس بک یا یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم پر لائیو سوال جواب کے سیشنز کا شیڈول کرنا انٹریکٹیو لرننگ بنا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے خاندانوں کو درپیش موجودہ مالیاتی چیلنجوں کا ایک قابل عمل اور انتہائی فائدہ مند حل پیش کرنا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک اور موبائل ادائیگی کے نظام جیسے پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھا کر اساتذہ وسیع سامعین کو سستی اور قابل رسائی تعلیم فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر نہ صرف روایتی تعلیم سے وابستہ اعلیٰ اخراجات پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اساتذہ کے لیے کاروباری بننے انٹرپرینور بننے کے لیے نئے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اساتذہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے اس اختراعی طریقے کو اپناتے ہوئے پہل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ طلباء اور وسیع تر کمیونٹی پر مثبت اثرات کافی ہوں گے، کیونکہ زیادہ بچے سیکھنے کے وسائل اور تعلیمی مدد تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ان تکنیکی حکمت عملیوں کو اپنا کر ہم سب کے لیے ایک روشن اور زیادہ تعلیم یافتہ مستقبل کے لیے اجتماعی طور پر کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ٹیچرز اس سلسلے میں کچھ پیش رفت کریں گے اور فیس بک کے گروپ پر اپنی تجاویز دیں گے، مل کر کام کریں گے، قانونی پارٹنرشپس بنائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پورے ملک میں اپنی ویڈیوز اور کلاسز اور ایکسپرٹیز کے حوالے سے فرنچائز دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید قیمتی اور کاروباری انتظام اور رسک کم کرنے اور نئے طریقوں کے حوالے سے مواد کے لیے براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، باخبر رہیں اور کامیاب رہیں۔ براہ کرم فیس بک پر آن لائن ٹیچرز کلب کا صفحہ اور گروپ تلاش کریں اور آپ گروپ میں شامل ہوں اور اپنے خیالات کا اشتراک کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اس لیے کہ جو شخص دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے، آمین۔